کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ کیا مردے بھی رمضان کی خوشی محسوس کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ بتاؤں گی جو آپ کو شاید پہلے کبھی کسی نے نہ بتایا اور آپ کو شاید نہ معلوم ہو۔ رمضان المبارک ایسا پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کی عبادت کے بیچ میں نہ آ سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث میں موجود ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ان پر رحمت نازل فرماتا ہے اور تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے تاکہ ان پر کوئی مصیبت نہ آئے، اور شیطان کو بھی اپنے بندوں کے لیے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کو تنگ نہ کرے اور گمراہی کے راستے پر نہ لے کے جائے۔ کیا رمضان میں مردوں کو رمضان کا احساس ہوتا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان محسوس کرتا ہے، اس کو رمضان کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے کسی عزیز کی قبر پر جائے اور جب انسان سلام کرتا ہے مردے کو، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو اتنا شعور عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ کچھ علامہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مومن لوگوں کی قبروں پر عذاب کم ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ان کے لیے صدقہ اور قرآن پڑھا جائے۔ نبی پاک نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے ان تین چیزوں کی بدولت انسان کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ جاریہ اور ایسا علم جو وہ چھوڑ کے جائے، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یہ تین چیزیں انسان کے لیے باعث رحمت بنتی ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا ثواب اس سے جاری رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں اپنے محروموں کے لیے، جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرو، دعا کرو اور قرآن پڑھو، تو جس کی وجہ سے ان کی قبر میں روشنی اور سکون پیدا ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ رو رو کر ان کی آنکھیں گیلی ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کا سن کے روتے ہیں؟ تو انہوں نے ان کے اس سوال پر جواب فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے انسان کے لیے بہت آسانی ہے۔ سوچے ناظرین کہ اس رمضان ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنی تمام رحمتوں کو اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے۔ براہ راست ناظرین، یہ صحیح حدیث میں موجود نہیں کہ قبرستان کے ہر مردے پر روشنی موجود ہو جائے، لیکن علامہ کہتے ہیں کہ نیک اعمالوں کی وجہ سے قبر میں سکون آتا ہے، قبر میں نور آتا ہے، نیک اعمالوں کی وجہ سے قبر میں سکون آتا ہے، اور قرآن اور صدقہ کی وجہ سے عذاب کم ہو جاتا ہے۔ شاید ناظرین، اس پاک رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے جو لوگ دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، شاید وہ یہ انتظار کر رہے ہوں کہ ہمارے پیارے ہمیں قرآن پڑھ کے بخشیں، شاید وہ بھی انتظار کر رہے ہوں۔ آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی والدین آپ لوگوں کے جو آپ کا انتظار کر رہے ہو کہ آپ لوگ ان کو کچھ بخشیں گے، تو ان کے لیے کثرت سے رمضان میں قرآن پڑھیں اور ان کو بخشیں۔ ناظرین، رمضان صرف ہمارے لیے ہی رحمت کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے اور ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ان کو بھی اس کی رحمت لینے کا حق ہے۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے محروم لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی بخش دے، اور ہمیں اپنی آخرت بنانی چاہیے، کیونکہ سال میں صرف ایک بار یہ پاک اور رحمتوں والا مہینہ آتا ہے جس کا اجر خود اللہ فرماتے ہیں کہ میں دوں گا۔ باقی ناظرین، اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔